ایک بلیٹن کے آغاز میں خبر شامل کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان ورک شاپ سے خطاب کہتے ہیں کہ بلوچستان پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے۔ بلوچ رہنماؤں نے رضاکارانہ طور پر پاکستان کے ساتھ الحاق کا تاریخی فیصلہ کیا۔ بلوچستان کی تاریخ، ثقافت اور روایات اسے منفرد بناتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بلوچستان کو بے شمار قدرتی وسائل سے بھی نوازا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان ورک شاپ سے کہتے ہیں کہ بلوچستان پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے۔ بلوچ رہنماؤں نے رضاکارانہ طور پر پاکستان کے ساتھ الحاق کا تاریخی فیصلہ کیا۔ بلوچستان کی تاریخ، ثقافت اور روایات اسے منفرد بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بلوچستان کو بے شمار قدرتی وسائل سے بھی نوازا ہے۔ A matter of self-introspection. Balochistan has always taken pride in its values, culture, as I said, and Baloch people have also been generous in promoting those segments of society migrated to Quetta and other places, living there from ages. Pashtuns, of course, are part of Iran. Punjabi migrants, and then other tribes living in Balochistan. And there was complete harmony and peace existed between all these segments of society. For a very long time, nature designed Balochistan in a manner where, with much smaller population, geographical distances brought up a challenge by itself. Distribution lines spanning over hundreds of kilometers between two communities, challenge of grid, challenge of distribution, and so on and so forth. Road infrastructure is again a very big challenge, if not more, because without proper road network, how could you commute efficiently to schools, colleges, industries, cities, towns, etc.? And then, of course, other challenges etched in history. Now, the question at issue is that how to meet these challenges so that the people of Balochistan, Baloch, Pashtun, and all other communities living over there should not only own Pakistan, but also feel active participants and beneficiaries in Pakistan's trajectory of economic growth. اور اب بلیٹن میں خبر شامل کریں کہ قومی ایئر لائن کی برطانیہ کے لیے پروازیں بحال کر دی گئی۔ 5 سال بعد اسلام آباد سے مانچسٹر کے لیے پہلی پرواز آج روانہ ہوگی۔ پی آئی اے کا بوئنگ 777 ساختہ طیارہ برطانوی فلائٹ آپریشن کو سر انجام دے گا، جبکہ جعلی پائلٹ لائسنس اسکینڈل کے باعث قومی ایئر لائن پر پابندی لگی تھی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ہم نے اسے قومی چیلنج سمجھا اور ہوابازی کے اداروں کو اختیارات فراہم کیے۔ ہم نے معیار کو بلند کیا اور پی آئی اے پر اعتماد بحال ہوا۔ پی آئی اے کا برطانیہ کا روٹ بند ہونے سے کافی زیادہ نقصان ہوا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ قومی ایئر لائن کی برطانیہ کے لیے پروازیں ایک بار پھر بحال ہو چکی ہیں، جبکہ اسلام آباد سے مانچسٹر کے لیے پہلی پرواز آج روانہ ہوگی۔ پی آئی اے کا بوئنگ 777 ساختہ طیارہ برطانوی فلائٹ آپریشن کو سر انجام دے گا۔ جعلی پائلٹ لائسنس اسکینڈل کے باعث قومی ایئر لائن پر پابندی لگی تھی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ہم نے اسے قومی چیلنج سمجھا اور ہوابازی کے اداروں کو اختیارات فراہم کیے۔ ہم نے معیار کو بلند کیا اور پی آئی اے پر اعتماد بھی بحال ہوا۔ پی آئی اے کا برطانیہ کا روٹ بند ہونے سے کافی زیادہ نقصان ہوا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے حوالے سے خبر شامل کرتے چلیں کہ سفارتکار اب ڈپلومیٹک انکلیو میں پیڈل ٹینس بھی کھیل سکیں گے۔ یہ کہنا ہے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا، جبکہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ڈپلومیٹک انکلیو میں پیڈل ٹینس کورٹ اور فٹنس ایرینا کا افتتاح کر رہے ہیں۔ محسن نقوی کہتے ہیں کہ ڈپلومیٹک کمیونٹی کو کھیل اور تفریح کی معیاری سہولیات میسر آئیں گی، جبکہ کھیلوں اور صحت مند سرگرمیوں کو فروغ دینا ہماری اولین ترجیح ہے۔ سفارتکار اب ڈپلومیٹک انکلیو میں
پیڈل ٹینس بھی کھیل سکیں گے، جبکہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ڈپلومیٹک انکلیو میں پیڈل ٹینس کورٹ اور فٹنس ایرینا کا افتتاح کر دیا۔ محسن نقوی کہتے ہیں کہ ڈپلومیٹک کمیونٹی کو کھیل اور تفریح کی معیاری سہولیات میسر آئیں گی۔ کھیلوں اور صحت مند سرگرمیوں کو فروغ دینا ہماری اولین ترجیح ہے۔ اور اب خبر شامل کریں کہ پاکستان ریلوے اور سعودی عرب میں ریلوے تعاون پر اتفاق ہو چکا ہے، جبکہ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی سعودی نائب وزیر ٹرانسپورٹ سے بھی ملاقات ہوئی۔ ریلوے منصوبوں اور سرمایہ کاری کے مواقع پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ حنیف عباسی کہتے ہیں کہ پاکستان سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں۔ پاکستان ریلوے اور سعودی عرب میں ریلوے تعاون پر اتفاق ہوا، جبکہ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی سعودی نائب وزیر ٹرانسپورٹ سے بھی ملاقات ہوئی۔ ریلوے منصوبوں اور سرمایہ کاری کے مواقع پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ حنیف عباسی کہتے ہیں کہ پاکستان سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات کو بھی اہمیت دیتے ہیں۔ اور اب خبر شامل کریں گے وفاقی وزیر احسن اقبال کے حوالے سے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ مکافات عمل کا شکار ایک شخص جیل میں سزا کاٹ رہا ہے۔ فرد اور تقسیم کی سیاست نے لوگوں کے درمیان فاصلے بھی پیدا کر دیے۔ ناروال میں شروع کیے گئے منصوبوں سے عوام آج مستفید ہو رہے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کہ مکافاتی عمل کا شکار ایک شخص جیل میں سزا کاٹ رہا ہے۔ فرد اور تقسیم کی سیاست نے لوگوں کے درمیان فاصلے بھی پیدا کیے۔ ناروال میں شروع کیے گئے منصوبوں سے عوام آج مستفید ہو رہے ہیں۔ میں اور مفتاح اسماعیل ایک جا رہے تھے پبلک پلیس میں، تو وہاں ایک پاکستانی نژاد برطانوی خاتون بیٹھی تھی، تو انہوں نے پڑھی لکھی تھی اور ہمیں جب دیکھا تو پیچھے سے آواز لگائی جو کہ انہیں سکھائی گئی تھی کہ جہاں مخالف نظر آئے اسے چور کہو۔ تو میں واپس پلٹا، مجھے مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ نہیں چھوڑیں جانے دیں۔ میں کہا نہیں، ہمیں کانفرنٹ کرنا چاہیے جا کے۔ تو میں اس خاتون کے پاس آیا، میں نے کہا کہ محترمہ آپ نے ابھی ایک آواز لگائی ہے اور آپ ایک تعلیم یافتہ خاتون لگتی ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ نے جو کہا آپ اس کی ذمہ داری بھی قبول کریں گی۔ تو لہٰذا میں آپ کو ایک تجویز دے رہا ہوں کہ آئیے ہم دونوں ہاتھ اٹھائیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اگر میں پاکستان کا چور ہوں تو میرے پہ اللہ تعالیٰ کی 100 دفعہ لعنت ہو، اور اگر آپ نے مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا ہے تو آپ پر اللہ تعالیٰ کی 100 دفعہ لعنت ہو۔ تو میں نے کہا میں آمین کہتا ہوں تو آپ بھی آمین کہہ دیں۔ چپ ہو گئی وہ۔ تو پھر میں نے ان سے کہا کہ جب آپ کو ایک بات کا یقین نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، تو آپ نے یہ کیوں اس قسم کا پڑھے لکھے ہو کر فیل کیا؟ اور اسی طرح بے شمار واقعات ہیں کہ جہاں پڑھے لکھے لوگ اس وائرس کا شکار ہو کر ایسی مکالمے میں الجھے کہ جس پہ انہوں نے سوائے اس کے کہ نفرت کی دیواریں کھڑی کیں اور نفرت پھیلائی اور کچھ نہیں کیا۔ تو وہ 4 سال پاکستان میں جب بھی میں کسی ان کے حمایتی سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے مہاتما صاحب کی کوئی ایک کامیابی تو گنائیں کہ 4 سال وہ وزیر اعظم تھے، ملک کے اتنے بڑے لیڈر تھے، جس کو چاہتے تھے جیل میں ڈال دیتے تھے، پنجاب میں ان کی حکومت تھی، تو کوئی ایک انہوں نے موٹر وے بنائی، کوئی ایک نئی یونیورسٹی بنائی، کوئی نیا ایک ہسپتال بنایا، کوئی نئی ایک توانائی کا منصوبہ چلایا، کوئی ایک نئی اقتصادی پالیسی متعارف کرائی، کوئی کارنامہ گنائیے تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر جواب ایک ہی ہوتا ہے نہیں جی انہوں نے ہمیں شعور دیا۔ پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کس بات کا شعور دیا؟ کہ ہر کسی کی پگڑی اچھالو، ہر کسی کو نفرت کرو اپنے مخالف کے ساتھ، پاکستانی قوم کے اندر انتشار اور فساد پھیلانے کا شعور۔ اور اب خبر شامل کریں کہ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کا ہیلتھ ایشیا ایکسپو کی اختتامی تقریب سے خطاب۔ ان کا کہنا ہے کہ 50 سے زائد ممالک اس نمائش میں حصہ لے چکے، جبکہ یہاں بہت سارے MOUs سائن ہوئے ہیں۔ یہ سب پاکستان کی تاریخ میں ایک کامیابی ہے۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کا ہیلتھ ایشیا ایکسپو کی اختتامی تقریب سے خطاب۔ ان کا کہنا تھا کہ 50 سے زائد ممالک اس نمائش میں شرکت کر چکے، جبکہ یہاں بہت سارے MOUs پر بھی سائن ہوئے۔ یہ سب پاکستان کی تاریخ میں ایک کامیابی ہے۔
پاکستان کے حکومت کے سارے نظام نے ساتھ کام کرنا ہے. فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا بہت بڑا رول ہے. انفارچونیٹلی ہمارے پاس ڈسٹرکٹ گورنمنٹ پاکستان میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ایگزسٹ کرتی ہے تو بالکل لنگڑی لولی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کہ اگر آپ کہتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں 70% بیماریاں جو ہیں وہ پینے کے صاف پانی کے نہیں ہونے کی وجہ سے. اب جب آپ 70% پانی جو ہے وہ, اور آپ ہمارا پانی کیسا ہے, پاکستان میں سیوریج کے ٹریٹمنٹ کو لگانے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. گلگت بلتستان میں جو فلش کر رہا ہے وہ اگلے محلے میں کسی کے پینے کے پانی میں جا رہا ہے وہ پانی, پھر وہ جو فلش کر رہا ہے وہ اگلے محلے. تو یہ تو پورے نظام کو میں بار دیکھیں میں سب کچھ نہیں کر سکتا, میں تو اس گائیڈ لائن سیٹ کر سکتا ہوں. تو ہم نے بار بار یہ گائیڈ لائن سیٹ کی کہ بھائی پاکستان میں آپ جتنے بھی ہسپتال بنا لیں گے, آئی ایم سو گلیڈ کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں, یہی بات ہے اصل. آپ جتنے بھی ہاسپٹل بنا لیں گے, جتنے بھی ڈاکٹر لے آئیں گے, آپ کا ہاسپٹل پہلے دن آبسلیٹ ہو جائے گا, بھر جائے گا. کیونکہ آپ ہاسپٹلوں میں جائیں, اگر ہر انسانی 24 کروڑ کی آبادی سب کوئی بیمار پڑے گا تو کتنے ہاسپٹل بنائیں گے آپ؟ نہیں, لوگوں کو بیمار پڑنے سے بچانے کا نام جو ہے وہ یہ. اس کے لیے لیکن اب اگلے 10-12 سالوں میں دنیا کہتی ہے, ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ کوئی کینسر میں نہیں مرے گا, لیکن شاید پاکستان میں مر رہا ہوں. کیونکہ جب آپ کیسے نہیں مرے گا دنیا, مرے گی دنیا, وہ ویکسین لگائیں گے پہلے اس سے بچاؤ کے لیے, وہ قطرے پلائیں گے, یہ ویکسین لگائیں. ہمارے یہاں ویکسین آپ لگانے جائیں بولے یہودی سازش ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو, ہم ابھی 12 بیماریوں سے بچنے کے لیے ویکسین لگاتے ہیں نا بچے کو, 12 بیماریوں سے. ابھی ایچ پی وی کیا, یہ 13ویں آ گئی. اب یہ سارے ہمارے نیشنل ویکسین پروگرام میں شامل ہو. یہ وہی پریونشن ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ بھی نہ لگے تو آپ جو فرما رہے ہیں کہ جو اور بیماروں کی تعداد تو اور بہت بڑی ہو جائے گی. تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, بہت ایگریسولی کام کر رہے ہیں. یہی ہماری لائن ہے پوری کہ ہمیں پریونشن پہ جانا ہے. پریونشن از بیٹر دین کیور. اور ہماری توجہ بہت زیادہ, ویسے تو ہاسپٹل سارے پروونسز کے پاس ہیں, لیکن ہماری توجہ جو ہے وہ پریونشن پہ بہت زیادہ ہے. تو تھینک یو ویری مچ فار IMF کی شرط پر عمل درآمد. جبکہ حکومت نے ٹیکس پالیسی آفس فعال کر دیا. ٹیکس پالیسی آفس فعال کرنے کے لیے تعیناتیوں کا بھی مرحلہ مکمل کر لیا گیا. آئندہ مالی سال 2027 کے لیے آئندہ ہفتے سے ٹیکس پالیسیز کی تیاریوں پر بھی کام شروع ہو جائے گا. IMF کی شرط پر عمل درآمد. حکومت نے ٹیکس پالیسی آفس فعال کر دیا. ٹیکس پالیسی آفس فعال کرنے کے لیے تعیناتیوں کا بھی مرحلہ مکمل ہو چکا ہے. جبکہ آئندہ مالی سال 2027 کے لیے آئندہ ہفتے سے ٹیکس پالیسیز کی تیاریوں پر بھی کام شروع ہو جائے گا. اور آپ کو بتائیں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو جاری ہے. آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. کرنا چاہتا, سارے لاہور میں کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے, ایک ڈیلیما ہے. کس طرح ہسپتالوں کی یہ نئی بلڈنگ بن گئی ہے, یہاں پہ اکوپمنٹ بھی آ جائے گا, اور بھی بڑی سی چیزیں آ جائیں گی, لیکن ڈاکٹر یہاں پہ کوئی نوکری کرنے کو تیار نہیں ہوگا. تو یہ مجھے بتایا گیا, یہاں پہ انتظامیہ نے بھی بتایا, اور جو ڈاکٹر صاحبان جو سینئر یہاں پہ ہیں ان کو بھی بتایا. حال یہ ہے کہ یہاں پہ پرنسپل جو تھے اس کا میڈیکل کالج کے, خاص صدر میڈیکل کالج کے, انہوں نے سارے شہر میں اپنے نام کی لیبارٹریاں کھولی, اپنے نام کی لیبارٹریاں کھولی ہوئی تھیں. اسپتالوں میں ٹیسٹ نہیں ہوتے تھے, ان کی لیبارٹریوں میں ٹیسٹ ہوتے تھے. ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں نا؟ یہ کیا پروفیشن ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے شفا دیتا ہے مریضوں کو, کہ اگر انہوں نے حال ہے تو پھر تو شفا کی امید نہیں رکھنی چاہیے انہوں کو. تو میں یہ چند جو اپنے تاثرات تھے یہاں پہ آ کے جو میں نے گیدر کیے ہیں, یہاں پہ جو سینئر ڈاکٹر صاحبان تھے ان سے, ایڈمنسٹریشن سے, اور میں نے لاہور ٹیلی فون کر کے پوچھا بھی ہے, اور بالکل انہوں نے یہاں کی سچویشن کو کنفرم کیا ہے کہ یہاں پہ ڈاکٹر آتے ہیں, کوئی 2-4 دن چک مارتے ہیں, اس کے بعد لاہور چلے جاتے ہیں. وہ میرے خلاف ہڑتال کر لیے. چلو یہ آگے چلو. افغانستان کے ساتھ دوبارہ بیٹھک ہونے جا رہی ہے, دونوں ممالک کے درمیان جو تعلق
یہاں پہ خبر بتاتے چلیں آپ کو کہ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف اس وقت سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ افواج پاکستان کے نوجوان ہماری حفاظت کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، جبکہ شہداء کے باعث ہماری سرحدیں محفوظ ہیں. ہماری بہادر افواج ملک کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار ہے. اور اب بلیٹن میں خبر شامل کریں گے صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کے حوالے سے. آپ کو بتاتے چلیں کہ صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ سینیٹر تاج حیدر برج کراچی کے شہریوں کے لیے پیپلز پارٹی حکومت کا عظیم تحفہ ہے، جبکہ سینیٹر تاج حیدر برج BRT لائن کا حصہ ہے جو کم عرصے میں مکمل کیا گیا. برج کے ساتھ ایک اور پل بھی تعمیر کیا جا رہا ہے. کل 8 لینز مکمل ہوں گی. منصوبے میں سائیکل سواروں کے لیے علیحدہ ٹریک بنایا گیا. سائیکل ٹریک سے سائیکل سوار محفوظ سفر کر سکیں گے. ٹریفک میں رکاوٹ نہیں ہوگی. آپ کو بتاتے چلیں کہ صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ سینیٹر تاج حیدر برج کراچی کے شہریوں کے لیے پیپلز پارٹی کا حکومت کا عظیم منصوبہ ہے. سینیٹر تاج حیدر برج BRT لائن کا حصہ ہے جو کم عرصے میں مکمل کیا گیا. برج کے ساتھ ایک اور پل بھی تعمیر کیا جا رہا ہے. کل 8 لینز مکمل ہوں گی. منصوبے میں سائیکل سواروں کے لیے علیحدہ ٹریک بنایا گیا. سائیکل ٹریک سے سائیکل سوار محفوظ سفر کر سکیں گے. ٹریفک میں رکاوٹ نہیں ہوگی. پاک افغان مذاکرات کا دوسرا دور استنبول میں شروع ہو چکا، جبکہ اجلاس میں ٹھوس اور قابل تصدیق مانیٹرنگ میکانزم کے قیام پر بھی بات ہوگی. پاک افغان امن مذاکرات کا پہلا دور قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہوا تھا، جس میں طالبان کی درخواست پر پاکستان نے جنگ بندی میں توسیع کی تھی. پاک افغان مذاکرات کا دوسرا دور استنبول میں شروع، جبکہ اجلاس میں ٹھوس اور قابل تصدیق مانیٹرنگ میکانزم کے قیام پر بات ہوئی. پاک افغان امن مذاکرات کا پہلا دور قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہوا تھا، جس میں طالبان کی درخواست پر پاکستان نے جنگ بندی میں توسیع بھی کی تھی. اور اب بلیٹن میں بات کریں گے پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کے حوالے سے. آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری نے عالمی منظرنامہ ہی بدل دیا. امریکی جریدے فارن پالیسی کا اعتراف پاکستان کی کامیاب حکومتی سفارتکاری اور عسکری ڈپلومیسی کی عالمی سطح پر بھرپور پذیرائی. امریکہ، چین، سعودی عرب سے تعلقات میں نئے سنگ میل. پاکستان سفارتی کامیابیوں کی راہ پر گامزن. امریکی جریدے فارن پالیسی نے اسلام آباد کو خطے کا سفارتی فاتح بھی قرار دے دیا. پاکستان کی کامیاب سفارتکاری نے عالمی منظرنامہ بدل دیا. امریکی جریدے فارن پالیسی کا اعتراف پاکستان کی کامیاب حکومتی سفارتکاری اور عسکری ڈپلومیسی کی عالمی سطح پر بھرپور پذیرائی ہوئی. امریکہ، چین، سعودی عرب سے تعلقات میں نئے سنگ میل. پاکستان سفارتی کامیابیوں کی راہ پر گامزن، جبکہ امریکی جریدے فارن پالیسی نے اسلام آباد کو خطے کا سفارتی فاتح بھی قرار دے دیا. border through a phenomenal partnership with Pakistan. They have gone after ISIS Khorasan, killing dozens of them. Through a relationship we have with them, providing intelligence, they have captured at least 5 ISIS Khorasan high-value individuals. They extradited back Jafar, who was one of the key individuals behind the Abbey Gate bombing. And the first person he called, Chief of the Army Staff Munir, was me, and said, I've caught him, I'm willing to extradite him back to the United States. Please tell the Secretary of Defense and the President. اور اب بلیٹن میں بات کریں گے مودی کے اوچھے ہتھ کنڈوں کے حوالے سے. تقریب کر مودی کی ووٹر لسٹ میں بھی ہیرا پھیری دیکھنے میں آئی، جبکہ انتخابی دھاندلی اور جال سازی بے نقاب ہو گئی. خصوصی تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ نے انتخابی فراڈ میں مودی اور الیکشن کمیشن کا پردہ فاش کر دیا. 2023 کے انتخابات سے قبل ووٹر لسٹ میں بڑے پیمانے پر ردوبدل اور نام حذف کرنے کا انکشاف سامنے آیا. 75 موبائل نمبر سے الیکشن کمیشن پورٹل پر جعلی اکاؤنٹ سے جعلی درخواستیں بھی دی گئیں. تقریب کر مودی کی ووٹر
वोटर लिस्ट में हेरा फेरी देखने में आई। इंतखाबी धांधली और जाल साजी बेनकाब हो चुकी। खुसूसी तहकीकाती टीम की रिपोर्ट ने इंतखाबी फ्रॉड में मोदी और इलेक्शन कमीशन का पर्दा फाश कर दिया। 2023 के इंतखाबात से कबल वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर अदोबदल और नाम हज़फ करने का इंकिशाफ हुआ। 75 मोबाइल नंबर से इलेक्शन कमीशन पोर्टल पर जाली अकाउंट से जाली दरख्वास्तें दी गईं। और अब बुलेटिन में बैनुल अक़वामी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा हफ्ते चीनी सदर से मुलाकात में तिजारती ताल्लुकात पर बात करेंगे। अमरीका और चीनी सदूर की मुलाकात में दीगर उमूर पर भी गुफ्तगू का इम्कान, जबकि 2 हफ्ते के दौरान चीन के ऐलान करदा कुछ इक़दामात पर अमरीका को तशवीश है। चीनी सिफारत खाने का कहना है कि अमरीका चीन के खिलाफ तिजारत से मुतालिक बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है। अमरीकी इल्ज़ामात और इससे मुतालिक तहकीकाती इक़दामात की मुखालिफत करते हैं, जबकि अमरीका गलत रवैये को फौरन दुरुस्त करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा हफ्ते चीनी सदर से मुलाकात में तिजारती ताल्लुकात पर भी बात करेंगे। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करते चलें कि अक़वाम मुत्तहिदा की सड़कों की हिफाजत के लिए खुसूसी नुमाइंदे की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई। आलमी सतह पर सड़कों की हिफाजत में फ़रोग़ में किरदार अदा किया, जबकि सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान सड़क हादसात के बाइस अमवात में कमी के लिए मौसर ज़ाब्ता साजी, निफाज और अवामी आगाही के लिए पुरअज़्म है। मुल्क में सड़कों के ढांचे और ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी के इक़दामात भी जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सड़कों की हिफाजत के लिए खुसूसी नुमाइंदे की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई। आलमी सतह पर सड़कों की हिफाजत के फ़रोग़ के किरदार को सराहा गया। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान हादसात के बाइस अमवात में कमी के लिए मौसर ज़ाब्ता साजी, निफाज और अवामी आगाही के लिए पुरअज़्म है। मुल्क में सड़कों के ढांचे और ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी के लिए इक़दामात जारी हैं। DGI SPR का मर्दान में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का दौरा सामने आया, जबकि असातिज़ा और तुलबा से नशिस्त के दौरान गुफ्तगू की। पाक अफ़गान कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत पर भी तबादला ख्याल हुआ, जबकि DGI SPR ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी और खवारिज के खिलाफ मौसर इक़दामात किए। DGI SPR की मर्दान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का दौरा, असातिज़ा और तुलबा से नशिस्त के दौरान गुफ्तगू की। पाक अफ़गान कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत पर भी तबादला ख्याल हुआ। DGI SPR ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी और खवारिज के खिलाफ मौसर इक़दामात किए हैं। With your observation and the question you raised to the General Saab, DGI SPR, and you heard, I myself, we heard, and very comprehensive facts and figures about terrorism and the current situation the country is faced with, the challenges and the remedies that you asked about as well. मैसेज जो हम लेके जा रहे हैं वो ये है कि स्टूडेंट्स को जो है वो फैक्ट्स बेस्ड नॉलेज मिला है। देयर वर सो मेनी एम्बिग्विटीज जो कि स्टूडेंट्स को अबाउट द पाकिस्तान आर्मी थी, वो अब सारी जो है वो क्लियर हो चुकी हैं। बदे तासु कतेश पे मीडिया मन दे बला प्रोपेगेंडा दी द जंग द फौज बारे के जंग दे इदारो बारे के रोज ओशपदी न गुरु दी बॉर्डर मान वलाड़ी जंग पर जंगी की उस रिसेंटली तासु कतेश दी इंडिया से संग मुंह तोड़ जवाब वाला वार को हमारे जो मेन को डाउट्स जो थे वो थे इंसर्जेंसी इन केपी एंड बलूचिस्तान, स्पेशली इन केपी एंड अवर बॉर्डर एरियाज। और इसी तरह हमारे जो क्वेश्चंस थे जो हमें DGI SPR को दिए उनमें हमारे पॉलिटिकल तौर पर भी जो काफी ज्यादा डाउट्स थे वो भी क्लियर किए। इसी पश्तून बेल्ट में रहने के नाते हम सब पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं और उनकी कुर्बानियों को सराहते हैं।
ایس پی عدیل اکبر کی خودکشی کا معاملہ، جبکہ تحقیقاتی کمیٹی بنا دی گئی ہے، جبکہ ایس پی کے زیر استعمال آئی فون ابھی تک ان لاک نہیں ہو سکا ہے۔ ایس پی عدیل اکبر گزشتہ دنوں 2 مرتبہ ماہر نفسیات سے بھی رجوع کر چکے تھے۔ ڈینگی پازیٹیو ہونے کے بعد وقوع سے 2 روز قبل کورونا وائرس کا بھی شکار ہوئے، جبکہ ایس پی عدیل کے ہمراہ وائرلیس آپریٹر اور ڈرائیور سے الگ الگ پوچھ گچھ بھی جاری ہے۔ ایس پی عدیل اکبر کی خودکشی کا معاملے کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی کی انکوائری جاری ہے، جبکہ ایس پی کے زیر استعمال آئی فون ابھی تک ان لاک نہیں کیا جا سکا۔ ایس پی عدیل اکبر گزشتہ دنوں 2 مرتبہ ماہر نفسیات سے بھی رجوع کر چکے تھے۔ ڈینگی پازیٹیو ہونے کے بعد وقوع سے 2 روز قبل کورونا وائرس کا بھی شکار ہوئے۔ ایس پی عدیل کے ہمراہ وائرلیس آپریٹر اور ڈرائیور سے الگ الگ پوچھ گچھ جاری ہے۔ اور یہاں پہ آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ ٹک ٹاک نے ایک اور جان لے لی، جبکہ کراچی گزشتہ روز گلستان جوہر میں فائرنگ سے زخمی ہونے والی خاتون دوران علاج چل بسی ہیں۔ اسی حوالے سے کچھ مزید بات کریں گے نمائندہ میٹرو ون نیوز احسان یونس سے۔ احسان یونس، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، دیکھیں یہ گزشتہ روز گلستان جوہر کے علاقے پہلوان گھوٹ میں فائرنگ کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا تھا، جس کے نتیجے میں 22 سالہ خاتون ہے یہ شدید زخمی ہو گئی تھی اور انہیں طبی امداد کے لیے کراچی کے جناح اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ ابتدا میں جو ان کے شوہر تھے غلام مصطفیٰ، ان کی جانب سے پولیس کو کہا گیا تھا کہ پہلوان گھوٹ کے قریب نامعلوم ملزمان کی جانب سے اس وقت فائرنگ کی گئی ہے جب وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ موٹر سائیکل پر کہیں جا رہے تھے۔ البتہ اب یہ انکشاف سامنے آیا ہے کہ گھر کے اندر ہی خاتون کو جو ہے وہ گولی لگی تھی، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہوئی تھی اور آج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یہ خاتون جو ہے وہ دم توڑ گئی ہیں۔ پولیس حکام کا یہ بتانا ہے کہ یہ خاتون جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ ٹک ٹاک بنا رہی تھی، پستول ہاتھ میں پکڑ کر، اور اسی دوران جو ہے وہ گولی چلی ہے، جس کے نتیجے میں خاتون کو لگی اور وہ اب زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی ہیں۔ پولیس نے جو خاتون کا شوہر تھا غلام مصطفیٰ، اسے حراست میں لے لیا ہے اور پولیس حکام کا کہنا ہے کہ متضاد بیانات پولیس کو دینے پر ملزم کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ احسان یونس۔ اپڈیٹ کر رہے تھے کہ ٹک ٹاک نے ایک اور جان لے لی، کریز کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ گزشتہ روز گلستان جوہر میں فائرنگ سے زخمی خاتون دوران علاج چل بسی۔ اور یہاں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں شہر قائد کے حوالے سے، جہاں پر سچل پولیس کی بڑی کارروائی، 4 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان سچل کے مختلف علاقوں میں منشیات فروخت کرتے تھے۔ ایس ایس پی ایسٹ کے مطابق سچل پولیس کی بڑی کارروائی، جبکہ 4 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان سچل کے مختلف علاقوں میں منشیات فروخت بھی کرتے تھے۔ اسی حوالے سے کچھ مزید بات کریں گے اسامہ شاہ سے۔ اسامہ شاہ، اپڈیٹ کیجیے گا اس کارروائی کے حوالے سے۔ کل ایس ایس پی ایسٹ کی ہدایت پر ایس ایچ او سچل امین کھوسو نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف گھیرا تنگ کرتے ہوئے سچل اور اطراف کے علاقوں میں بھاری مقدار میں منشیات فروخت کرنے والے افغان باشندے گرفتار کر لیے ہیں۔ سچل پولیس نے پنجاب بس اڈے کے قریب مؤثر کارروائی کرتے ہوئے 4 منشیات فروش ملزمان کو گرفتار کیا۔ گرفتار ملزمان غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے ہیں، جو سچل سپر ہائی وے اور متعلقہ علاقوں میں منشیات جیسی لعنت کی فروخت میں ملوث تھے۔ پولیس نے ملزمان کے قبضے سے 2 کلو سے زائد اعلیٰ کوالٹی کی چرس بھی برآمد کر لی گئی، اس کے ساتھ موبائل فون اور نقدی رقم بھی برآمد کی گئی۔ گرفتار ملزمان کے خلاف کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹینس ایکٹ اور فورن ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ ملزمان کے ساتھ سابقہ کرمنل ریکارڈ بھی چیک کیا جا رہا ہے، جبکہ گرفتار ملزمان میں شامل احمد شاہ، داؤد، رحمت اللہ، گل اور عبد النبی شامل ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اسامہ شاہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور اب عدالتی منظرنامے سے خبر شامل کرتے چلیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں پولیس مقابلے اور اقدام قتل کے مقدمات میں ملزمان کی سزا کے خلاف اپیل کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے ملزمان کی اپیل جزوی طور پر منظور کر لی۔ عدالت کا مقدمے سے انسداد دہشت گردی کی دفعات ختم کرنے کا بھی حکم سامنے آ چکا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں پولیس مقابلے اور اقدام قتل کے مقدمات میں ملزمان کی سزا کے خلاف اپیل کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے ملزمان کی اپیل جزوی طور پر منظور کر لی۔ عدالت کا مقدمے سے انسداد دہشت گردی کی دفعات ختم کرنے کا
حکم بھی سامنے آ چکا ہے. آگاہ کر رہے ہیں سندھ ہائی کورٹ کے حوالے سے، جہاں پر پولیس مقابلے اور اقدام قتل کے مقدمات میں ملزمان کی سزا کے خلاف اپیل کی سماعت ہوئی. عدالت نے ملزمان کی اپیل جزوی طور پر منظور کر لی. عدالت کا مقدمے سے انسداد دہشت گردی کی دفعات ختم کرنے کا حکم سامنے آ چکا ہے. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں پولیس مقابلے اور اقدام قتل کے مقدمات میں ملزمان کی سزا کے خلاف اپیل کی سماعت ہوئی. عدالت نے ملزمان کے خلاف اپیل جزوی طور پر منظور کر لی، جبکہ عدالت کا مقدمے سے انسداد دہشت گردی کی دفعات ختم کرنے کا حکم بھی سامنے آ چکا ہے. میں خبر شامل کریں گے کہ سندھ ہائی کورٹ میں شہر کے مرکزی شاہراہوں پر رکشوں پر پابندی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے جواب جمع کروا دیا. عدالت درخواست کو مسترد کر چکی ہے، لیکن ایسی درخواستیں بار بار دائر کی جا رہی ہیں. جواب کا متن بھی سامنے آ چکا ہے. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں سندھ ہائی کورٹ میں شہر کے مرکزی شاہراہوں پر رکشوں پر پابندی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے جواب جمع کروا دیا. عدالت نے درخواست کو مسترد کر چکی، لیکن ایسی درخواستیں بار بار دائر کی جا رہی ہیں. جواب کا متن سامنے آ چکا ہے. خبر شامل کریں کہ 22ویں ہیلتھ ایشیا ایکسپو تیسرے روز بھی جاری، جس میں 24 ممالک کی مختلف فارماسیوٹیکل کمپنیز نے اس ایکسپو کو کامیاب بنانے میں حصہ لیا. جی بالکل، دیکھیے جی 22ویں ہیلتھ ایشیا ایکسپو کا جو ہے آج باقاعدہ طور پر اختتام ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے جمعرات کو اس کا جو باقاعدہ طور پر افتتاح کیا گیا تھا. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس کا افتتاح کیا گیا تھا. آج جب اختتامی سیریمنی ہوئی اور اس میں میڈیا سے جب گفتگو ہوئی، انہوں نے کی تو ان کا یہی بتانا تھا کہ پاکستان کے اندر جو ینگ جو لوٹ ہے، جو ہیومن پاور ہے، وہ کتنی بڑی ہے. پاکستان کے اندر جو نرسز ہیں وہ ان کی کتنی بڑی جو ڈیمانڈ ہے وہ جو باہر ممالک میں کی جا رہی ہے. ان کا بتانا تھا کہ ہمارے ملک میں جو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پہ ہم کام کریں تو وہ بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم جب ایٹم بم بنا سکتے ہیں یا دیگر چیزوں میں ہم آگے آ سکتے ہیں، جیسے کہ ابھی حال ہی میں ہندوستان کو شکست دی، تو ہم دنیا کے ہر چیزوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ لوگوں کی بڑی تعداد آتی جا رہی ہے. ایکسپو سینٹر کراچی کے اندر باقاعدہ طور پر یہاں پہ 24 جو ممالک ہیں ان کی جانب سے 250 اسٹالز لگائے گئے ہیں. اور اگر ٹوٹل جو ہے اسٹالز کی بات کی جائے تقریباً 600 کے قریب اس کی تعداد ہے، جس کے اندر جو ہے یہاں پہ مختلف جو اسٹالز ہیں مختلف کمپنیز کی جانب سے لگائے گئے، جس کے اندر جو ہے میڈیکل سے ریلیٹڈ ساری اکوپمنٹس کو جو ہے باقاعدہ طور پہ ایکسپو کیا گیا ہے. کسی کمپنی کی جانب سے MRI مشین جو ہے لانچ کی گئی، کسی کی جانب سے ایکس رے مشین ہے، ڈریپ کا بھی یہاں پہ آؤٹ لیٹ لگا ہے. اس طریقے سے جو مختلف جو ہالز ہیں یہاں پہ ایکسپو سینٹر کراچی، اس کے اندر مختلف کمپنیز کی جانب سے آؤٹ لیٹس لگائے گئے. اور یہاں پہ بڑی تعداد میں میڈیکل کے جو یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ہمیں یہاں پہ آتے دکھائی دیتے ہیں. ان کی جانب سے بھی یہی کہا گیا کہ اس طریقے کی جو ایکسپو کا انعقاد ہے یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے نہ صرف خوش آئند ہے بلکہ یہ ایک مثبت چیز ہے جو کہ نوجوانوں کے لیے اور جو ڈاکٹرز ہیں جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں یا پاکستان میں آ کے وزٹ کرتے ہیں ان کو بھی ایک یہ مثبت پیغام جاتا ہے. جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور اب بلیٹن میں خبر شامل کریں گے. سندھ فوڈ اتھارٹی کی کراچی کے ساتھ مل کر بڑی کارروائی عمل میں آئی، جبکہ کراچی کے انتظامیہ کی جانب سے مشترکہ کارروائی کی گئی. کراچی میں ملاوٹ شدہ دودھ کی فروخت کے حوالے سے سندھ فوڈ اتھارٹی کی کراچی کے انتظامیہ کے ساتھ مشترکہ کارروائی عمل میں لائی گئی. ضلعی وسطی، ملیر اور کرنگی میں 20 دکانیں سیل کر دی گئیں. سیل کردہ دکان بلا اجازت کھولنے پر 50,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا. دکان کے مالک کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ کمشنر کراچی سید حسن نقوی کہتے ہیں کہ غیر صحت مند دودھ کی فروخت کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور اب بتاتے چلیں کہ فی تولہ سونا اس وقت 1800 روپے اضافے سے 4,33,662 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونا 1,543 روپے اضافے سے 3,71,795 روپے کا ہو چکا ہے، جبکہ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $18 اضافے سے $4,113 کا ہو گیا.
आपको बताएं कि फी तोला सोना 1800 रुपए इजाफे से 4,33,662 रुपए का हो चुका है। 10 ग्राम सोने के हवाले से बात करें तो 10 ग्राम सोना 1,543 रुपए इजाफे से 3,71,795 रुपए का हो चुका है, जबकि आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $18 इजाफे से $4,113 का हो गया। और अब खेलों की दुनिया से खबर शामिल करें कि एशियन यूथ गेम्स वॉलीबॉल में पाकिस्तान की कामयाबियों का सिलसिला जारी है, जबकि टॉप 8 क्लासिफिकेशन राउंड के दूसरे मैच में सऊदी अरब को शिकस्त दे दी गई। इवेंट में सऊदी अरब के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी यूथ टीम ने 1-3 से कामयाबी अपने नाम की। पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम के खिजर हयात, याहजी और मोहम्मद अनस ने शानदार खेल पेश किया। पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम इवेंट में अपना क्वार्टर फाइनल मैच इतवार को खेलेगा। आपको बताते चलें कि एशियन यूथ गेम्स वॉलीबॉल में पाकिस्तान की कामयाबियों का सिलसिला जारी है। टॉप 8 क्लासिफिकेशन राउंड के दूसरे मैच में सऊदी अरब को शिकस्त दे दी गई। इवेंट में सऊदी अरब के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी यूथ टीम ने 1-3 से कामयाबी अपने नाम की। पाकिस्तानी वॉलीबॉल टीम के खिजर हयात, याहजी और मोहम्मद अनस ने शानदार खेल पेश किया। पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम इवेंट में अपना क्वार्टर फाइनल मैच इतवार को खेलेगी। और अब बात कर लेते हैं मौसम के सूरत हाल के हवाले से। आपको बताते चलें कि पंजाब में इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में फिजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। लाहौर दुनिया का सबसे ज्यादा आलूदा शहर बन गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 363 रिकॉर्ड किया गया, जबकि गुजरावाला के हवाले से बात करें तो गुजरावाला में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 239, मुल्तान में 227 और सियालकोट में 191 रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों के धुएं, फसलों की बाकियात जलाने और भारत से आने वाली सरहद पार स्मोग ने सूरत हाल को मजीद खराब कर दिया है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फिजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। लाहौर दुनिया का सबसे ज्यादा आलूदा शहर बन गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 363 रिकॉर्ड किया गया, जबकि गुजरावाला में एयर क्वालिटी इंडेक्स 239, मुल्तान में 227 और सियालकोट में 191 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों के धुएं, फसलों की बाकियात जलाने और भारत से आने वाली सरहद पार स्मोग ने सूरत हाल को मजीद बदतर कर दिया।